السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عمیر ندوی اور آج آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک بہت ہی اہم مسئلے کو لے کر۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی اہم مسئلے سے واقف کرانا چاہتا ہوں اور وہ مسئلہ عید الفطر کی نماز کے تعلق سے ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شریک ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس مسئلے سے واقف کراؤں گا جو ابھی عید الفطر کے تعلق سے جاری ہوا ہے۔ اس کے بعد میں مختصر طور پر آپ کو عید کی نماز کا طریقہ بھی سمجھاؤں گا اور اس کے بعد عید الفطر کے تعلق سے جو کچھ بنیادی سوالات ہیں ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے اور عبادت گاہوں پر مکمل طور پر پابندی ہے، اس لیے عبادت گاہوں میں اور عید گاہوں میں جا کر نماز عید وغیرہ نہیں ادا کر سکتے۔ اس لیے اس کے تعلق سے ایک مسئلہ، ایک فتویٰ جاری ہوا ہے، اس پر ہم عمل کریں گے۔ اس سے پہلے جب شروع میں لاک ڈاؤن تھا تو یہی مسئلہ جمعے کی نماز کو لے کر بھی تھا لوگوں کے ساتھ۔ تو اس وقت علماء کرام کی جو ہدایات جاری ہوئی تھی اس میں یہی کہا گیا تھا کہ ظہر کی نماز ادا کریں، جمعے کی نماز کی جگہ جو لوگ جمعے کی نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں وہ ظہر کی نماز ادا کریں گے، اور لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا۔ اسی طرح اب جو مسئلہ آ رہا ہے عید الفطر کے تعلق سے وہ بھی یہی ہے کہ جس طرح اب تک مساجد میں و دیگر جگہوں میں جمعے کی نماز شرائط کے ساتھ ادا کی جا رہی تھی، انہی شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے عید الفطر کی نماز بھی ادا کی جائے گی۔ یعنی جن شرائط کو دیکھتے ہوئے، جن شرائط کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کی جا رہی تھی متفرق جگہوں میں، اسی طرح ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے عید کی نماز بھی ادا کی جائے گی، کیونکہ جمعے کی نماز کے لیے جو شرائط ہیں وہی شرائط عید الفطر کے لیے بھی ہیں۔ یعنی عید الفطر کی نماز کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو جمعے کی نماز کے لیے ہیں۔ اس لیے پوری کوشش اس بات کی ہونا چاہیے کہ شرعی شرائط اور حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے عید کی نماز ادا کی جائے، اور جو لوگ کسی وجہ سے کہیں بھی عید کی نماز میں شرکت نہیں کر سکتے ان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے عید کی نماز معاف ہے۔ ان کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں 2 یا 4 رکعت نماز چاشت کی نیت سے نفل ادا کریں بغیر زائد تکبیروں کے۔ یعنی عید کی نماز میں جو زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں تنہا پڑھنے میں وہ زائد تکبیریں نہیں کہی جائیں گی، اور اگر کوئی عید کی جماعت میں شریک نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ اب عید کی نماز نہیں پڑھے گا، وہ اپنے گھر میں 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے گا بغیر زائد تکبیروں کے۔ اس لیے اگر فیملی میں کوئی ایسا شخص ہے جو نماز پڑھا سکتا ہے یا آپ کہیں شرکت کر سکتے ہیں ان قوانین کو ملحوظ رکھتے ہوئے تو آپ عید کی نماز ادا کریں، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پر 2 یا 4 رکعت اپنے گھروں میں چاشت کی نماز ادا کریں۔ اس لیے دھیان رہے کہ ہم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے کہیں پر بھی بھیڑ نہ لگائیں۔ جب شریعت نے ہم کو اس بات کی رخصت دی ہے تو ہم اس رخصت پر عمل کریں اور قانون کی بالکل خلاف ورزی نہ کریں، ورنہ 1-2 کی غلطی سے پوری قوم بدنام ہوتی ہے، پوری قوم کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری ان باتوں پر توجہ دیں گے۔ تو چلیے دوستو، اب نماز کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور پیچھے سے امام کے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ چوتھی مرتبہ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے اور باندھ لیں گے، نیت باندھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر قرات ہوگی، یعنی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد بقیہ نماز ادا کی جائے گی 1 رکعت، اور دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پہلے قرات ہوگی، یعنی پہلے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ جب قرات سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر 1 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ بھی اسی طرح کریں گے اور تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کریں گے، اور چوتھی مرتبہ میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ باقی نماز اسی طرح پوری کریں گے جس طرح ہم پوری کرتے ہیں۔ اب دوستو، عید الفطر کے تعلق سے جو کچھ مسائل ہیں، کچھ سوالات کی شکل میں، ان کو میں نے ایک کاغذ میں لکھ رکھا ہے، میں آپ کے سامنے ان کا جواب رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ عید کی نماز کے لیے اذان کا مسئلہ۔ تو عید کی نماز کے لیے نہ اذان کہی جائے گی اور نہ اقامت کہی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ ہے عید کی نماز کے وقت کا۔ عید کی نماز کا وقت اشراق سے لے کر زوال تک رہتا ہے۔
البتہ عید الفطر کی نماز کے لیے تاخیر یعنی تھوڑا سا دیر کر کے پڑھنا اور عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی نماز کے لیے تھوڑا سا جلدی پڑھنا یہ مستحب لکھا ہے علماء نے۔ تیسرا جو مسئلہ ہے وہ دعا کا مسئلہ ہے کہ دعا کا وقت کیا ہے، خطبے کے بعد دعا ہوگی یا پھر نماز کے بعد دعا ہوگی؟ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد پہلے دعا ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ چوتھا مسئلہ جو ہے وہ سجدہ سہو کا ہے۔ عید الفطر کی نماز چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، اس کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ کثیر تعداد یعنی جمع غفیر ہونے کی وجہ سے اگر امام سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو ان حالات میں یعنی عید الفطر میں جمع غفیر ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جانے کی وجہ سے بھی سجدہ سہو نہ کرنے کا حکم تھا۔ لیکن اب چونکہ مسئلہ بدل چکا ہے، لوگ الگ الگ جگہوں پر گھروں میں تھوڑی تھوڑی تعداد میں نماز ادا کریں گے، اس لیے اب یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی سے سجدہ سہو واجب ہونے کی کوئی بھی شکل پیدا ہوتی ہے تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے وہ خطبہ سننے کے لیے، جتنے لوگ نماز میں شریک ہوں گے سب کے لیے خطبہ سننا واجب ہے۔ اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے خطبے کے لیے ممبر، تو خطبے کے لیے ممبر شرط نہیں ہے، دونوں خطبوں میں بیٹھنے کے لیے آپ کسی کرسی وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔